انتہائی عزت احترام کے ساتھ محترمانہ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب جمال الدین حیدر صاحب لا خدمت پہ کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں باواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک مرتبہ اور سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولا الثقلين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صلوات. برادران عزیز، محبان اہل بیت، عزاداران مظلوم کربلا، چونکہ سرزمین لکھنؤ روضہ کاظمین میں پہلی مرتبہ خطابت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، لہذا شکریہ کے طور پر 2-4 جملے اس معبود حقیقی کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شکر ہے اس ذات واجب کا جس نے ہمیں ایسے ہی ہدایت دی جیسے ہدایت کے متلاشی سلمان و بوذر کو ہدایت دی، اور جیسے برسوں کمانڈر رہے یزیدی لشکر کے سردار حر کو جناب حر بنا دیا، ایسے ہی اہل بیت کے صدقے میں مجھے جمال الدین سے جمال حیدر بنا دیا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ میں اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آیا۔ میرے دوست و احباب یہ کہنے لگے کہ مولانا ٹھیک ہے آپ در اہل بیت پر آئے، دامن آل محمد سے وابستہ ہوئے، ٹھیک ہے، بہت خوشی کی بات ہے، مگر یہ نام بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ جمال الدین ہی ہوتے تو آپ کے اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے یہاں نام بدلنا کوئی ضروری نہیں۔ میں نے کہا دیکھیے، ہر شخص کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ جب میں جمال الدین تھا میرے پاس دین تو تھا، دین تو تھا میرے پاس، مگر اس دین میں نہ شمش نبوت کی ضیاء تھی نہ قمر امامت کی روشنی تھی۔ جب میں جمال حیدر ہوا تو مجھے نبوت کی روشنی بھی مل گئی، امامت کی چاشنی بھی مل گئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جب تاریخ اسلام کو پڑھا تو میں نے یہ دیکھا کہ اسلام میں جس کی بھی جو بھی پہچان ہے وہ تو دین کی وجہ سے ہے۔ قبلہ شوذب صاحب، میں نے یہی دیکھا کہ اسلام میں جس کی بھی جو بھی اہمیت و فضیلت ہے
دین کی وجہ سے. اب دیکھیے صحابہ پہچانے گئے دین سے، تابعی پہچانے گئے دین سے، تبع تابعی پہچانے گئے دین سے، محدث پہچانے گئے دین سے، مفسر پہچانے گئے دین سے، مورخ پہچانے گئے دین سے، علماء پہچانے گئے دین سے، فقہا پہچانے گئے دین سے، مفتی پہچانے گئے دین سے، مولوی پہچانے گئے دین سے. میں نے کہا دیکھیے سب کی پہچان تو دین سے ہے، یہ بتائیے دین کی پہچان کس سے ہے؟ بھائی سب کی پہچان دین سے ہے، بتائیے دین کی پہچان کس سے ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بات میں یقین کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے تعصب کی اینک ہٹا کر حقیقت و بصیرت کی نگاہوں سے مطالعہ کیا تو یہ بات مجھ پر روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ سب کی پہچان دین سے ہے، دین کی پہچان حیدر کرار سے ہے. سلامت رہے آپ. اللہ سب کی پہچان دین سے ہے اور دین کی پہچان حیدر کرار سے ہے. اسی لیے میں جمال الدین سے جمال حیدر ہوا. یہ دیکھیں یہ اپنے سامعین کو بتانا اس لیے ضروری سمجھا کہ سرٹیفکیٹ پہ میرا نام صرف جمال الدین ہے اور اب میں الحمدللہ جمال حیدر ہوں. اور پھر میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ آپ کا بھی یہ کہنا درست ہے کہ نام بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اسی کی روشنی میں آگے بڑھ جاؤں گا. نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، امام بدلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. جس کا جو امام یہاں ہوگا وہی امام وہاں ہوگا. کسی ایسے کوئی امام نہ بنانا جو خود ہی ہلاکتوں میں پھنسا ہو، مشکلوں میں گھرا ہو. ایسے کوئی امام بنانا جو آئے تو کامیابی کا اعلان کرے، دنیا سے جائے تو فزتو برب الکعبہ کی صدا بلند کرے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو نام بدلنے کی ضرورت نہیں دوستو، امام بدلنے کی ضرورت ہے. حر نے نام کہاں بدلا؟ حر نے تو فقط امام بدلا. بھائی حر تو حر رہا، حر نے صرف امام بدلا. مگر خدا پاک کی قسم ادھر حر نے امام بدلا، ادھر حر کی قسمت بدل گئی. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل. بہرحال یہ تو دو چار تمہیدی گفتگو تھی. میں نے آپ کی خدمت میں سورہ یاسین کی آیت پڑھی اور مکمل پڑھی، اور آیت اتنی مشہور ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد بھی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. دیکھیے اتنی مشہور ہے کہ آپ نے خود پڑھ دیا. اچھا میں عرض کر دوں دو بات کہ جب میں اندھیروں میں تھا تو بہت سوچا میں نے کہ آخر سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے. یہ تمام فرقہ اسلامیہ کے نزدیک مسلم ہے کہ یاسین قرآن کا دل ہے. میں نے بڑے بڑے علماء سے پوچھا کہ حضور بتائیے آخر یاسین کو قلب قرآن کیوں کہا گیا؟ تو مجھے بتایا گیا کہ اس لیے کہ یاسین میں اصول دین کا ذکر ہے جو کسی اور سورہ میں نہیں ہے. تو یقین مانیے میں نے تڑپ کر فوراً
यासीन खोली तो एक आयत ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। कौन सी आयत? वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। चूंकि अल्लाह ने यासीन में इमाम मुबीन का जिक्र किया, इसीलिए इसे कुरान का दिल कहा गया। क्या सुन रहे हैं अजीजों? तो अब मैं ये कहने पर मजबूर हूं, या तो ये आयत कुरान से निकालो, कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन वाली, या तस्लीम करो कि इमामत उसूले दीन में शामिल है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहरहाल ये भी जुमला मोतरजा था। असल आयत पर अब आ रहा हूं। खुदावंद आलम फरमा रहा अपनी शान बयान करते हुए, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, कि बेशक मेरा अम्र यह है कि जब मैं किसी शय का इरादा करता हूं तो मैं किसी शय के लिए बस कुन कहता हूं, शय हो जाती है। एक आयत और मुलाहिजा फरमाइए बहुत तेजी से। दूसरी जगह फरमाया सुबहानहु इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून। तस्बीह के लायक है वो जात कि जब किसी अम्र का फैसला कर लेता है, जब किसी अम्र को कद्र से निकाल कर क़ज़ा पे ले आता है तो कुन कहता है, शय हो जाती है। तवज्जो, देखिए दो चीजें हैं, एक है कद्र, दूसरा है क़ज़ा। कद्र क़ज़ा, कद्र क़ज़ा। कद्र कहते हैं तकदीर को, कद्र कहते हैं तकदीर को, क़ज़ा कहते हैं फैसले को। और अल्लाह कह रहा जब मैं किसी अम्र को कद्र से निकाल कर क़ज़ा पे ले आऊं तो कुन कहता हूं, शय हो जाती है। तो जो कद्र तकदीर, क़ज़ा फैसला। और याद रखिए आप, तकदीर बदली जा सकती है, तकदीर बदली जा सकती है। किससे? दुआ से, तस्बीह से, सदक़े से, औराद व वज़ाइफ से, किसी हुज्जत खुदा की नजरे करम से, मासूम की सिफारिश से तकदीर बदली जा सकती है, मगर क़ज़ा बदली नहीं जा सकती। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। आ रही है समझ में? तकदीर बदली जा सकती है मगर क़ज़ा बदली नहीं जा सकती। छोटी सी मिसाल दूं ताकि बच्चे भी समझ ले कि तकदीर कैसे बदली जा सकती है। बनी इसराइल की एक औरत ने अपने बच्चे को रोटी का टुकड़ा दिया, इतने में एक साइल आ गया और उसने सदा दी, अल्लाह के नाम पर बाबा। खातून ने रोटी का टुकड़ा लिया और उस फकीर को, साइल को दे दिया। साइल चला गया। थोड़ी देर के बाद औरत कुएं पर पानी भरने के लिए आई। अपने बच्चे को कुएं से जरा हटा के रखा ताकि मेरा लाल कुएं में गिर न जाए। अभी वो कुएं से पानी निकाल ही रही थी कि झाड़ी से एक शेर निकला और उसके बच्चे को झपटा मारा, मुंह में दबा लिया। अभी मुंह में दबाया ही था शेर कि फौरन जिब्रील बशरी शक्ल में नाजिल हुआ, शेर के मुंह से बच्चे को छुड़ाया और उस औरत के हवाले करके कहा, अरज़ीत लुकमतन बिलुकमतिन, लुकमे के बदले तुझे लुकमा वापस कर दिया, क्या तू राजी हो गई? हाय 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 हाय। यानी तेरा बच्चा शेर का लुकमा बन चुका था
مگر چونکہ تو صدقہ دے کر آئی تھی، صدقے نے تیرے بچے کی جان بچا لی۔ توجہ عزیزوں، تو اگر روٹی کا ایک ٹکڑا تقدیر بدل سکتا ہے، جس نے خدا کی راہ میں ایک ٹکڑا دیا، ایک روٹی دی، اگر وہ تقدیر بدل سکتا ہے تو وہ حسین جس نے اپنی جان مال اور پورے گھرانے کی قربانی دے دی، اگر وہ راہب کی تقدیر کو نئی تحریر لکھ کر دے دے تو تعجب کیا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے میرا امر یہ ہے کہ جب میں کسی امر کو قدر سے نکال کر قضا پہ لے آتا ہوں تو کن کہتا ہوں شے ہو جاتی ہے۔ اب جاگ کر سنے گا، بس نتیجہ ہی دوں گا۔ تو تقدیر بدلی جا سکتی ہے مگر قضا بدلی نہیں جا سکتی۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی حکومت قدر پر ہے، ہر رسول کی حکومت قدر پر ہے، ہر معصوم کی حکومت تقدیر پر ہے، مگر علی اور اس کے 11 بیٹوں کی حکومت قضا پر ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ سلامت رہے بھائی۔ 1,23,999 پیغمبر کی حکومت قدر پر، 14 کی حکومت ہے قضا پر۔ توجہ، تو اللہ کہہ رہا میرا امر یہ ہے کہ جب میں اسے قدر سے نکال کر قضا پہ لے آؤں تو کن کہتا ہوں شے ہو جاتی ہے، اور یہ کن بڑی شے ہے، بڑی شے ہے۔ اب آپ سے میں انصاف چاہوں گا، میں بہت تیزی میں گزر رہا ہوں کیونکہ مجھے آگے بہت کچھ عرض کرنا ہے اور وقت کم ہے۔ اللہ کن کہتا ہے، شے بولتے رہیے میرے ساتھ تو بات بنے گی۔ اللہ کن کہتا ہے، شے ہو جاتی ہے۔ کن کہنے، شے بنانے کے لیے اللہ کو کن کہنا پڑتا ہے۔ اللہ کن کہتا ہے، مگر کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں دکھاؤ، کمزور سے کمزور حدیث میں دکھاؤ کہ علی اور اس کے بیٹوں نے کبھی کن کہا ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ جیو سلامت ہو بھائی۔ لوگ تو علی کا مقابلہ نہ جانے کس کس سے کرتے ہیں، چہ نسبت خاکرہ بعالم پاک۔ آج تو توحید سے مقابلہ ہے۔ اللہ کن کہتا ہے مگر علی اور اس کے بیٹوں نے کبھی کون نہیں کہا۔ دکھاؤ کسی روایت میں 14 کے گھرانے میں، حیدر بھائی 14 کے گھرانے میں صرف ایک روایت ملتی ہے، وہ بھی رسالت مآب کی، پیغمبر اسلام کی، اور وہ بھی پتا چل جائے گا کہ کب اور کیوں پیغمبر اسلام جنگ حنین میں گئے۔ جس سواری پر رسول سوار تھے وہ جناب ابو ذر غفاری سے ہلی ہوئی تھی۔ کس سے؟ ابو ذر سے۔ جنگ کے شور سے وہ سواری بد کی۔ اس جنگ میں ابو ذر مدینے میں ہی رہ گئے تھے، ساتھ نہیں آئے کسی مصلحت کی وجہ سے، یا رسول خود چھوڑ کر آئے، لیکن وہ سواری ہلی ہوئی تھی کس سے؟ ابو ذر سے۔ جیسے ہی شور ہوا رسول کی سواری بد کی، جیسے ہی ٹانگ اٹھا کر بھاگنا چاہی، فوراً
حسنین کے نانا کے منہ سے نکلا، کن ابازر، ابو ذر ہو جا، فکان ابازر، بس وہی ابو ذر ہو گیا۔ صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد۔ وہی ابو ذر ہو گیا۔ اور یہ بھی کوئی نئی تخلیق نہیں تھی، یہ بھی کوئی نئی تخلیق نہیں تھی، پہلے سے ابو ذر تھے، اس جیسا دوسرا بنایا۔ تو بس پوری زندگی میں رسول نے ایک مرتبہ کن کہا، اس کے بعد پھر کبھی رسول نے بھی کن نہیں کہا۔ دکھا دو کسی ضعیف روایت میں کون نہیں کہا۔ توجہ، اچھا میں رک کر دو بات عرض کروں گا یہاں پہ۔ جناب ابو ذر کون ہے شوزب بھائی؟ صحابی رسول ہے نا، بولتے رہے گا تاکہ میں تیزی سے آگے بڑھوں۔ کون ہے؟ صحابی رسول۔ اور آج جھوٹے مداح صحابہ کا دعویٰ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ شیعہ صحابی کو نہیں مانتے، جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ صحابی کو نہیں مانتے۔ ارے ہم نے جیسا مانا صحابی کو، تم نے ویسا جانا بھی نہیں۔ تمہیں صحابہ سے کیا دلچسپی؟ ہم سے پوچھو صحابہ کیا ہے؟ صحابہ اگر آسمان پر ہو تو آسمان کے تارے ہیں، زمین پر ہو تو طہارت کے پارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہیں صحابہ سے کیا دلچسپی بھائی؟ تم نے تو صحابیت کا لفظ گرا دیا، صحابیت کا معیار گھٹایا، ورنہ صحابیت کا لفظ تو اتنا اونچا، اتنا بلند کہ قلم نور سے رخسار حور پر لکھا جائے، مگر تم نے ہر عربی کے سر پہ صحابیت کا تاج رکھ دیا، ہر بدو کے جسم پر صحابیت کی قبا سجا دی، ہر روتے گاتے جاگتے بھاگتے سب کو صحابہ لکھ دیا۔ ارے ذرا دیکھو تو صحیح، اعمال دیکھو، اطوار دیکھو، رفتار دیکھو، گفتار دیکھو، کردار دیکھو، جنگ میں دیکھو، صلح میں دیکھو۔ ہم سے پوچھو صحابہ کیا ہے؟ صحابی وہ ہے سامان دیکھو تو بیزر، ایمان دیکھو تو بولتے رہیے، سامان دیکھو تو بیزر، ایمان دیکھو تو ابو ذر، برائیوں سے قاصر ہو، نام عمار یاسر ہو۔ صحابی وہ ہے دشمنوں میں بیداد ہو، دوستوں میں مقداد ہو۔ صحابی وہ ہے خوشبو میں مشک و عنبر ہو، نام جناب قمبر ہو۔ صحابی وہ ہے سیرت میں ہلال ہو، نام حضرت بلال ہو۔ صحابی وہ ہے قسمت میں جمود ہو، ہمت میں عبداللہ بن مسعود ہو۔ صحابی وہ ہے بہادری میں حمزہ نامدار ہو، اڑنے میں جعفر تیار ہو۔ تم میں ابھی صحابہ شناسی نہیں آئی، تعریف کیا کرو گے؟ اور الزام شیعوں پر بس ایک جملہ کہہ کر میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ شیعہ کسی صحابی کو برا نہیں کہتے۔ اپنی قوم کی طرف سے اعلان کر رہا ہوں، بھائی دنیا آئے ہماری مجلس میں، محفل میں، ہمارے پروگرام میں، ہماری کتابیں پڑھے، ہمیں سمجھے، ہمیں جانے، حق کو قبول کرے۔ شیعہ کسی صحابی کو برا نہیں کہتے،
اور کسی برے کو صحابی نہیں کہتے. اللہ او سلامت ہو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بھائی رسول کے زمانے میں دو طرح کے لوگ تھے، مومن اور منافق. مومنین کو ہم صحابی کہتے ہیں، منافقوں کو لفظاً کچھ بھی کہے صحابی نہیں کہتے. صلوات پڑھ رہے محمد وآل محمد. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کن کہتا ہے شے ہو جاتی ہے، مگر 14 کے گھرانے میں کبھی کن کہنے کی مثال نہیں ملتی. اور ایک مثال جو تھی وہ میں نے پیش کر دی. اب کہیے تو جلدی 4-5 مثالیں بیان کر دوں. 5 مثال بیان کرتا ہوں تاکہ اپنے پنجتنی ہونے کا ثبوت پیش کرو، کیونکہ وہ انسان ہی نہیں جو پنجتنی نہیں. کیونکہ بھائی سینس آرگنس بھی 5 ہی ہیں. اگر یہ 5 نہ ہو تو چیزوں کی حقیقت کا پتہ نہ چلے. تو 5 مادی چیزوں کے بغیر جب دنیا کی حقیقت کا پتہ نہیں چل سکتا تو 5 روحانی ہستی کے بغیر تجھے خدا کیسے مل جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو 5 مثالیں پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ 14 میں سے کبھی کسی نے کن نہیں کہا، اور کیوں نہیں کہا وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. 3 مثالیں تو جلدی سن لو. ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون کے دسترخوان پر، اور 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے قصر مامون میں، اور ہمارے 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام نے متوکل کی محفل میں، تینوں کا زمانہ الگ الگ، دربار الگ الگ، وقت الگ الگ، تینوں امام نے ایک ملتی جلتی بے جان شے میں جان ڈال دی. اور تین ہی نے کیوں ڈالی؟ تاکہ تینوں ملعون پر حجت ہو جائے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. دیکھیے واقعہ آپ کا سب سنا ہوا ہے، نتیجے پر غور کیجئے گا انشاءاللہ، بہت عمدہ نتائج سامنے آئیں گے. تینوں نے ایک ملتی جلتی بے جان شے میں جان ڈال دی. 7ویں امام جس دسترخوان پہ بیٹھے تھے اس قالین پر دھاگے سے، اس قالین کی بنائی میں دھاگے سے شیر کی تصویر بنی تھی. اور 8واں امام مامون کے محل میں ہے، اور محل کے دروازے پر جو پردہ پڑا تھا اس پردے پر شیر کی تصویر تھی. اور میرا امام جواد الائمہ متوکل کی محفل میں ہے، اور دربار میں ہی شیر کا مجسمہ کھڑا ہے. مجسمہ سمجھتے ہیں نا؟ شیر کی کھال اتار کر اس میں بھس بھر لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں مجسمہ. تو جو تینوں نے کن نہیں کہا، ہائے 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 ہائے، یہی موضوع ہے جاگ کر. تینوں نے کن نہیں کہا، تینوں کا جملہ ایک ہے، تینوں کا فقرہ ایک. کیا؟ یا اسد، یا اسد، یا اسد خذ عدو اللہ. اے شیر پکڑ لے اللہ کے دشمن کو. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کیا کہا؟ یا اسد خذ عدو اللہ، اے شیر پکڑ لے اللہ کے دشمن کو. آپ نے داد دی، میں شکر گزار ہوں. اور بولتے ہوئے مجمع کی برائی کرنا یہ بھی کم ظرفی ہوتی ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور ہم پوچھیں کن سے؟ اپنے امام سے کہ اے میرے سردار موسیٰ کاظم، اے میرے شہنشاہ علی رضا، اے میرے مولا محمد تقی، دشمن تو آپ کے ہیں، دشمن تو آپ کے ہیں. آپ کو کہنا چاہیے تھا خذ عدوی، پکڑ لے میرے دشمن کو، مگر آپ تو کہہ رہے خذ عدو اللہ، پکڑ لے اللہ کے دشمن کو. ماجرا کیا ہے؟ آواز آتی ہے تم جیسے بے علموں کا علم بڑھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں عدوی عدو اللہ، جو میرا دشمن ہے وہی تو اللہ کا دشمن ہے. جو میرا دشمن وہ اللہ کا دشمن. حافظوں، اللہ الگ سے دشمنیاں نہیں پالتا، اس کے دشمن کو وہ اپنا دشمن کہتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھا، اب تمہارا امتحان ہے. اب تک میرا امتحان تھا سرکار، اب آپ لوگوں کا. تینوں نے کن نہیں کہا. کیا کہا؟ یا اسد خذ عدو اللہ، اے شیر پکڑ لے اللہ کے دشمن کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھاگے سے بنی ہوئی تصویر اصل نہیں ہوتی، یا مجسمہ اصل نہیں ہوتا، اور نقل کو اصل کہنا جھوٹ ہے نا. نقل کو اصل کہنا جھوٹ ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں گا، بچے بھی سمجھ جائیں گے. فرض کیجئے آپ نے ایک پوسٹر کھولا، میرے نام کے ساتھ میری تصویر بھی ہے. فوراً ایک صاحب نے کھولا اور جیسے ہی اس کی نظر میری تصویر پر پڑی، تصویر سے مخاطب ہو کر اس نے کہا قبلہ جمال حیدر صاحب فلاں تاریخ میں میری مجلس پڑھ دیجئے. کس سے کہا؟ میری تصویر سے. فوراً ایک صاحب عقل نے حیدر بھائی جیسے نے دیکھا اور اس نے کہا ارے دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا، دیوانہ ہو گیا ہے، سٹھیا گیا ہے، عقل گھاس چرنے گئی ہے، تو تصویر سے باتیں کر رہا ہے، تصویر سے وہ باتیں کر رہا ہے. یہ اصل تھوڑی ہے، یہ تو جمال حیدر کی تصویر ہے، اصل جمال تو کہیں اور ہے. تو تم جو اتنی سی عقل رکھتے ہو، سمجھتے ہو کہ تصویر اصل نہیں ہے، اور وہ جو مسجود عقل ہے، ہائے 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 ہائے، جسے عقل سجدے کرتی ہے، وہ نہیں جانتا کہ پردے پر شیر نہیں، شیر کی تصویر ہے، دربار میں شیر نہیں، شیر کا مجسمہ ہے. جانتا ہے نا؟ تو پھر جان کر کیوں کہا یا اسد، یا اسد، یا اسد؟ توجہ، دو الف ہیں. کتنے الف؟ دو الف. ایک الف یا میں اور ایک الف اسد میں. شاباش. یا کا الف ختم ہو رہا ہے، اسد کا الف ہائے 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 شروع ہو رہا ہے. انصاف کے ساتھ بتاؤ دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں، کوئی وقفہ نہیں، کوئی گیپ نہیں، کوئی ڈسٹینس نہیں. یہ تو بلا فصل ہے، اور ہم سب بھی بلا فصل والے.
ایک الف ختم ہو رہا دوسرا فوراً شروع ہو رہا ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ علی اور اس کے بیٹوں نے اتنے کم وقفے میں کیا کیا ہے. ہائے ہائے، مولوی کو تو یہ لگتا ہے کہ ایک بے جان شے میں جان ڈال دی، تصویر میں روح ڈال دی اور وہ اصل ہو گئی. میں بتاؤں کہ علی کے بیٹوں نے کیا کیا ہے. او علی اور اولاد علی کو میزان عقل میں تولنے والے ناپاک ملاؤ، علی اور اس کے بیٹے عقل میں نہیں آتے. علی کہتے ہی اسے ہے جو عقل سے ماورا ہو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اتنی دیر میں کیا کیا ہے. ملا کو تو بس جان ڈال دی، نہیں، اتنے کم وقفے میں، کم وقفے میں، کم فاصلے میں یا اسد. توجہ، کیا کیا ہے؟ لا شے کو شے بنایا. جی لا شے کو. اب سمجھنا آپ کا کام ہے، میں تھوڑے سے مرحلے بتا رہا ہوں. اتنے کم وقفے میں علی کے بیٹوں نے لا شے کو شے بنایا، شے کو مثال بنایا، مثال کو طبیعت بنائی، طبیعت کو تینت بنائی، تینت کو جبلت بنائی، جبلت کو جوہر بنایا، جوہر کو لطفہ بنایا، لطفے کو بچہ بنایا، بچے کو بڑا شیر پہلے کیا، یہاں صد بعد میں کہا. اللہ اکبر. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہاں، یا صد بعد میں کہا. ایسے 85 مرحلے ہیں جہاں دو الفوں کے درمیان ایک بے جان شے کو گزار کر حقیقت بنا چکے تھے، پھر یا کہا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. مگر کون نہیں کہا، یہ موضوع ہے. مگر کون نہیں کہا. یہ تین جلدی جلدی سن لیے نا. کون نہیں کہا، کیوں نہیں کہا، یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا. ابھی تو بس آپ سنتے رہیے. ہاں، چوتھا واقعہ سنا چکا، مجھے 5 سنانے ہیں اور جلدی جلدی سنانے ہیں. یہ 3 تو سن لیے نا. تینوں نے کون نہیں کہا. چوتھا سنو. علی کے ولی عہد ہمارے دوسرے امام حسن مجتبی معاویہ کے دربار، وہاں داخل ہوئے امیر شام کے دربار میں. بلایا ہوگا، جو بھی غرض، جو بھی مقصد رہا ہو. جیسے امام امیر شام کے دربار میں پہنچے، ملعون کا جو چاہنے والا مجمع بیٹھا تھا، چاہنے والوں نے آپس میں کانا پھوسی کی، سرگوشیاں. توجہ، کہا کہ وہ دیکھو ابو تراب کا بیٹا آ رہا ہے. امام حسن کو دیکھ کر کیا کہا؟ ابو تراب کا بیٹا آ رہا. یہ دراصل یہ لوگ حقارت کی وجہ سے کہتے تھے کہ یہ غریب لوگ ہیں، ان کے پاس روپے پیسے کچھ نہیں. اس کا باپ چٹائی پر بیٹھ کر فیصلے لکھتا تھا. ارے بیوقوف، ذرا سوچ، جو کام علی نے چٹائی پر بیٹھ کر کیا، تیرے امیر نے تخت پہ بیٹھ کر بھی نہ کر پائے. صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد. یا سلامت رہے. اللہ.
اور کہا کیا؟ اب آپ ذرا غور کیجئے گا. اور کہا کیا؟ ابو تراب کا بیٹا رہا. یہ حقارت سے. یہی تو علی کے بغض کی سزا ہے. بغض علی کی سزا ہے کہ بغض علی میں آدمی اس قدر باولا ہو جاتا ہے کہ اپنی اصلیت بھی بھول جاتا. علی کو ابو تراب کہہ رہے ہیں, اپنی اصلیت بھول گئے. ارے ساری دنیا تراب سے ہے. کیا سن رہے؟ ساری دنیا تراب سے ہے. تراب ابو تراب سے ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. ایک اور بلند تر صلوات پڑھے. بہرحال آپس میں سرگوشیاں کی سازش کہ جب یہ آ کر بیٹھے نا کرسی پر تو اپنے باپ داداؤں کی دولت کے تذکرے چھیڑ دینا مروب ہو جائے گا. ہاں بس جیسے ہی امام دوسرا آ کر بیٹھے, مجمع سے ایک بدبخت کہتا ہے فلاں میاں میرے ابا کی 10,000 گائے تھی. تو فوراً دوسرا بولا ہاں ہاں یہ جانتے ہو میرے دادا کے پاس 20,000 اونٹ تھے. فوراً تیسرا بول اٹھا میرے نانا کے پاس 10 من چاندی تھا. بس جیسے ہی ان تینوں ملعون نے اپنے باپ داداؤں کی دولت کے تذکرے زور زور سے چھیڑے, ایک مرتبہ امام حسن کرسی چھوڑ کر اٹھے. اللہ اکبر. اور اٹھنے کے بعد کہتے ہیں او معاویہ اپنے درباری کتوں کو پٹے ڈال کے رکھ. ہائے 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 ہائے. اپنے درباری کتوں کو پٹے ڈال کے رکھ. اپنے باپ داداؤں کی دولت کے تذکرے کر کے عزت اللہ کو مروب کرنا چاہتا ہے. صلوات پڑھے نا محمد وآلہ محمد. اپنے باپ داداؤں کی دولت کے تذکرے کر کے عزت اللہ کو مروب کرنا چاہتا ہے. امام کہتے ہیں انہیں چھوڑ, آج تیرے میرے بیچ فیصلہ ہو جائے. تو اپنے آپ کو میرا مد مقابل سمجھتا ہے, تو اپنے آپ کو میری برابری کرتا ہے. انہیں الگ رکھ, آج تیرے میرے بیچ فیصلہ ہو جائے. میں اپنی ماں فاطمہ سے لے کر حوا تک کے کردار اونچی اونچی آواز میں سناتا ہوں. تو اپنی ماں کے کردار میرے کان میں کہہ دے. اللہ سلامت ہو, خدا سلامت ہو. اللہ اللہ جو یا سلامت سلامت میں اپنی ماں کا کردار اونچی آواز میں سناتا ہوں. تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں کہہ دے. اللہ اکبر. فکرے بہت کچھ ہے مگر چھوڑ رہا ہوں میں. اس کے بعد امام نے کہا اور یہی سمجھنا ہے واللہ لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا والرجل امرأة وامرأة رجلا. خدا کی قسم
اگر میں چاہوں، ہائے 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 ہائے، شرط ہے میرا چاہنا، خدا کی قسم اگر میں چاہوں عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دو. کیا سن رہے آپ؟ یہی موضوع ہے، یہی موضوع ہے. خدا کی قسم اگر میں چاہوں شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. اللہ جو سلامت ہو، خدا سلامت رکھے. جی موضوع پر ہوں. میں چاہوں مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. بس امام کا یہ کہنا تھا کہ مجمع میں سے ایک بدبخت اٹھا، ایک بد نصیب اٹھا، ایک بد کردار ماں کی اولاد اٹھا. اللہ اکبر. اور اٹھ کر کہتا ہے یبنا ابی تراب میں یقدر علی ذالک، اے ابو تراب کے بیٹے، ایسا کرنے کی قسمت طاقت ہے سوائے اللہ کے. اور اپنے آپ کو جھوٹے توحید پرست ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، آؤ توحید اس مجلس سے سیکھو. خانقاہوں میں الا اللہ کی صدا بلند کرنے سے توحید نہیں آتی. عبادت تو ہو سکتی ہے، معرفت نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جاگ رہے ہیں نا؟ تو کیا کہا؟ میں یقدر علی ذالک، کون اس پر قادر ہے سوائے خدا کے. قسم خدا کی کسی جھوٹی روایت میں نہیں ملتا، ضعیف روایت میں نہیں ملتا بزرگوں دوستوں کہ امام حسن نے کہا ہو کونی امراتن، عورت ہو جا. نہیں، کونی نہیں کہا، بس جیسے اس نے کہا کون قادر ہے، امام کے منہ سے نکلا اما تستحی ان تقودی بین الرجال. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام نے فرمایا تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے حیا نہیں آئی. اللہ اکبر، اللہ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اما تستحی ان تقودی، تجھے شرم نہیں آئی ان تقودی کہ تو بیٹھے ہے عورت بین الرجال، مردوں کے مجمع میں. پھر وہی بات آ گئی نا، مرد کو عورت کہنا جھوٹ ہے. اگر آپ جاگ رہے اور پچھلے فقرے یاد ہے تو معلوم ہوتا ہے تقودی کی دال تک مرد تھا، یہ کہنے سے پہلے عورت ہو گیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. سلامت رہو، خدا سلامت رکھے. شرم نہیں آئی تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہو؟ توجہ، اور روایت کی فقرے ہیں. فول والت و ہر والت، چیخی بھاگی دوڑی دروازے کی طرف. توجہ، امام نے کہا بھاگتی کہاں ہے؟ علی اور اس کے بیٹے کو بھونکنا آسان نہیں ہوتا. آئے 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 آئے، لکھنؤ والوں کیا تہذیب ہے تمہاری. میں تو ادب کے دائرے میں بول رہا ہوں اور بول کر جاؤں گا. کیا کہا؟ علی اور اس کے بیٹوں کو بھونکنا آسان نہیں ہوتا. ایک سزا اور بھی سن کر جا، ایک سزا اور بھی سن کر جا. کیا؟ قد سارت عیالوں کا رجلن، میں نے تیرے گھر بیٹھی بیوی کو مرد بنا دیا.
सलामत रहो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। एक और बुलंदतर सलावत पढ़े। मैंने तेरे घर बैठी बीवी को मर्द बना दिया। फिक्रे आगे भी हैं बहुत कुछ और वाकया बाकी है, पढ़ते रहिएगा किताब में। मुझे जो कहना ये है, नहीं कहना ये है कि इमाम ने कौन नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, अभी मुझे नतीजा देना है। आगे चल करके क्यों कौन नहीं कहा, पहले एक सलवात पढ़िए, मैं आपको दरबारे अमीरुल मोमिनीन में ले चलूं। ये 4 वाक़े हुए ना, अब 5वां सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। और खुदा की कसम, अभी आपने क्या फजाइल सुने हैं इनके, अभी अहले बैत के क्या फजाइल सुने आपने, अभी तो उनके फर्शी फजाइल पढ़े जा रहे हैं। फर्शी फजाइल, अर्शी फजाइल तो अभी बाकी है। हाँ, और बखुदा वक्त बहुत कम है। अली के 11वें बेटे हमारे 12वें इमाम की आमद के दिन करीब है, उनके आने से पहले पहले संवार लो अपने आप को। हाँ, तुमने सुना होगा कि जब सरकार पैगंबर इस्लाम मेराज से आए वापस, तो सहाबा को बताया कि मैंने शबे मेराज एक अजीब चीज देखी। साहबियों ने कहा, सरकार या रसूल अल्लाह, वो अजीब क्या थी जो आपको अजीब लगी, वो अजीब शय क्या थी? रसूल ने फरमाया, रअयतु जबालन मुंतहल बसर, कि मैंने हद निगाह तक ऊंटों की कतार देखी। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? रसूलुल्लाह। जानते हो वो कौन कह रहा है? वो जिसके बारे में, क्योंकि मुझे रसूल की निगाह की हद तो बताओ कि रसूल की निगाह की हद क्या है। रसूल की निगाह के बारे में कुरान कहता है, मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, इसकी निगाह न भटकती है, न बहकती है, न अटकती है। तो जिसकी निगाह अटकती नहीं, भटकती नहीं, रुकती नहीं, वो कह रहा मैंने हद निगाह तक, अल्लाह अकबर, ऊंटों की कतार देखी। सब कुछ जानने वाला रसूल हम बे इल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए जिब्रील से पूछा, जिब्रील माहाज़िल जमल, ये ऊंट कैसा, ये कतार कैसी? और रसूल ने जिब्रील से पूछा, ये ऊंट कैसी है, कतार कैसा? रसूल फरमाते हैं कि जिब्रील ने मुझसे कहा, सरकार मुझे कुछ पता नहीं, जब से मैं खल्क हुआ हूं तब से ये कतार यूं ही रवा दवा है, खत्म होने में नहीं आ रही। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। जब से मेरी तख्लीक हुई, जब से मैं खल्क हुआ, यूं ही देख रहा हूं ये कतार जा रही है, जा रही है, जा रही है। रसूल फरमाते हैं उसमें एक किस्म के संदूक लदे हुए थे। मैंने पूछा, जिब्रील कभी तजस्सुस नहीं हुआ, कभी शौक पैदा नहीं हुआ कि कतार रोकूं, ऊंटों को बैठाऊं, संदूक उतारूं, खोल कर देखूं है क्या? जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह नहीं। क्यों जिब्रील? सरकार हद है मेरी, हद से बढ़कर मरना है मुझे, हलाक होना है। आप
چونکہ سلطان مملکت اہدیت رسول ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں قطار روکوں، اونٹ کو بیٹھاؤں، صندوق اتاروں، کھول کر دیکھوں کیا ہے۔ توجہ، اب سرکار نے، رسول نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اونٹ قطار جاری اللہ نے کی، میں کون ہوں بیٹھانے والا؟ بس جیسے ہی کہا اگر آپ حکم دے، رسول نے کہا ہاں جبریل بیٹھا اونٹوں کو، روک قطار کو، قطار روکی گئی، اونٹ بیٹھائے گئے، صندوق کھولے گئے۔ جبریل کہتے ہیں جس صندوق کو کھولتا ہوں کتابیں کتابیں کتابیں، ہائے 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 ہائے، سینکڑوں صندوق الٹ الٹ کر دیکھا، سب کا تو موقع ہی نہیں تھا، سینکڑوں، بس جس صندوق کو کھولا کتابیں نظر آئی۔ اب صحابہ حیران، سرکار تھا کیا اس میں؟ تھا کیا؟ رسول نے مسکرا کر کہا تحتنی فضائل علی ابن ابی طالب، ان ساری کتابوں میں میرے بھائی علی کے فضائل تھے۔ اللہ لو سب میں میرے بھائی علی کے فضائل تھے، تو وہ کتاب ابھی اتری نہیں، وہ فضائل ابھی ہم تک آئے نہیں، ابھی تو فرشی فضائل پڑھے جا رہے ہیں، وہ عرشی کتابیں ہم تک پہنچی کہاں؟ جب علی کا 11واں بیٹا ہمارا 12واں امام کعبے کی چھت سے اذان دے لے گا تو پھر ہاتھ کو یوں فضا میں لہرائے گا، عقل کامل ہو جائے گی۔ اس وقت امام کہیں گے اور دنیا والوں، آج سے میرے جد کے فرشی فضائل ختم، عرشی فضائل شروع۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تھک گئے ہو تو بس کر دوں؟ سلام پانی پلائی کرے گا۔ علی کل کا مددگار، علی مالک و مختار، جو سلامت ہو۔ علی سید و سردار، علی دین کا جرار، علی ولیوں کا سردار، علی دشمن کفار، علی صاحب تلوار، علی ایسا فنکار، علی سب کا مددگار، علی حیدر، علی مونس و غمخوار، جو سلامت ہو۔ علی صاحب کردار، علی کی غام میں تلوار، کہے ان کے بزرگوار، نعرہ حیدری، نعرہ سلوار، اللہ سلامت رہا۔ تو وہ فضائل ابھی ہم تک آئے نہیں۔ بہرحال 5واں واقعہ بھی سن لو۔ شہر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، ممبر ابیض ہے، ممبر پر خطیب ممبر سلونی خطبہ دے رہے ہیں کہ میں نے آدم کے ساتھ یہ کیا، میں نے نوح کے ساتھ وہ کیا، میں نے ابراہیم کے ساتھ یہ کیا۔ قسم خدا کی، دیکھیے یہ حقیقت ہے اس دور کے ذاکری عالم ہیں ہم، کہ علی بیان کرو اور چہرہ علی والوں کے پڑھو کہ کس کو علی راس آ رہا اور کس کو نہیں۔ ڈوب کر مر جائے وہ وہاں بھی مزاج شیعہ جو علی کا کھا کر علی کے فضائل برداشت نہیں کرتے۔
اللہ لیکن سلامت رہے. لیکن ماشاءاللہ اب سارے حلالی موالی ہیں، ہر چہرے پہ مودت ابھر کر سامنے آ رہی ہے. خدا اس مودت کو میں اضافہ کرے اور آپ کے توفیقات میں بلند تر. تو مسجد اعظم میں مولا خطبہ دے رہے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا. کھل کر بیان کر دوں؟ 2 جملے بیان کرتا ہوں بس. وہ پورا خطبہ انشاءاللہ کبھی وہ خطبہ سنیے گا مجھ سے. اس خطبے کا نام ہے خطبہ افتخاریہ. ہاں، جس میں مولا نے کہا آدم سے حوا میں نے ملائی، آدم سے حوا میں نے ملائی، نوح کی کشتی کو جبل جودی سے میں نے لگائی، ابراہیم پر آگ گلزار میں نے کی، داؤد کے لیے لوہا میں نے موڑا، سلیمان کے لیے تخت کو ہوا پر پرواز میں نے دی. یہ پورا خطبہ ہے. بس امام فرما رہے تھے خیبر شکن فقام خارجیون کہ دربار میں سے خارجی اٹھا. اچھا خارجی سمجھتے ہو نا؟ خوب سمجھتے ہو. وہ ڈیفینیشن بعد میں چھوٹی سی ڈیفینیشن دوں گا. خارجی کسے کہتے ہیں؟ خارجی وہ جو عقل سے بھی خارج، ایمان سے بھی خارج. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اور جیسے ہی مولا نے کہا میں نے یہ کیا وہ کیا، خارجی اٹھا اور کہتا ہے لقد دعویت عظیما یا ابن ابی طالب، وہ ابو طالب کے بیٹے، اتنا بڑا دعویٰ. دیکھ رہے ہیں حیرانی ہو رہی. اتنا بڑا دعویٰ، بس اس کا یہ کہنا تھا اتنا بڑا دعویٰ. توجہ، اگر لفظ کن ذہن میں ہے تو جب مزہ آئے گا. بس جیسے اس نے کہا اتنا بڑا دعویٰ، پیکرے ذوالجلال میں جلال آیا، اللہ کے غصے کو غصہ آیا، اللہ کا غضب غضب میں ڈھلا. لسان اللہ زبان سے فقط اتنا کہا ایک سے نکل جاؤ کتے. ہائے 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 اللہ اکبر. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. خدا سلامت رکھے. ایک سے. اور دیکھیں قسم خدا کی ایک فقرہ عرض کروں. یہاں پر میں نے زیادہ فصیح ترجمہ نہیں کیا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھنؤ کا پڑھا لکھا مجمع ہے، کیونکہ لفظ کتا کا ترجمہ میں نے اپنی طرف سے کیا. مولا نے تو فقط اتنا کہا اخش. دیکھیے ہر زبان میں جانور کو بلانے یا بھگانے کے لیے مختلف الفاظ یا طریقے ہیں. جیسے ہمارے یہاں پرندے کو سسکارتے ہیں، بلی کو خشکارتے ہیں، اور کتے کو دھتکارتے ہیں. اب آپ بتائیے لکھنوی زبان میں کتے کو کیسے دھتکارتے ہیں؟ دور دور ہے نا. ہمارے یہاں تو ایسے ہی دھتکارتے ہیں عام طور. آپ کے یہاں کیسے دھتکارتے؟ یوں ہی نا، تھت تھت. بہرحال جو آپ کے یہاں وہ تھت تھت ہے یا ہمارے یہاں در در ہے، وہی عربی زبان میں اخشا ہے. امام نے کن نہیں کہا، فقط اتنا کا اخش دور دور. ہائے 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 ہائے. ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ امام نے کہا دور دور. ہوا یہ تارت الثیاب فی الہوا وصار کلبن. کپڑے ہوا میں اڑے، کتا ہو گیا. اللہ اکبر. سلامت رہو. خدا سلامت رہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کتا ہو گیا. اب کتے کو مسجد میں رکنے دے کون؟ خدا کے لیے تھوڑی دیر بیدار ہو کر. کتے کو مسجد میں
کون رکنے دے؟ بس وہی جوتم مزاج شروع ہوئی. کسی نے پاؤں مارا، کسی نے گھٹنے مارا، کسی نے ڈنڈے مارا، مار مار کر نکالنا، مسجد سے نکالنا شروع کر دیا. مسجد سے نکل کر محلے میں آیا. اب اگر جاگ رہے ہو تو بہت لطف آئے گا قسم خدا کی. ہاں مسجد سے نکل کر محلے میں آیا. اب انصاف کے ساتھ بتاؤ، کتا ایک ایسا جانور ہے جو ہر محلے میں پایا جاتا ہے نا؟ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کتوں کا محلہ بھی بٹا ہوتا ہے. بٹا ہوتا ہے نا؟ خوب سن رہے آپ، خدا آپ کو سماعتوں کو بلند کرے. کتوں کا محلہ بٹا ہوتا ہے. اگر اس محلے کا کتا اس محلے میں آ جائے تو بتاؤ کتے کیا کرتے ہیں؟ اگر ادھر کا کتا ادھر چلا جائے یا ادھر والا ادھر آ جائے، کیا کرتے کتے معلوم ہے نا؟ بس وہی حال کیا کوفے کے کتوں نے. اللہ اکبر. ہاں وہی حال کیا. خدا سلامت رکھے آپ کو. کوفے کے کتوں نے، کسی کتے نے کان پکڑی، کسی نے ٹانگ پکڑی، کسی نے گوشت چبایا، کسی نے بوٹی نوچی. اور خدا آپ کو سلامت رکھے، مومنین فرش پہ خوش ہو رہے ہیں. اس وقت بھی فرش پہ خوش ہو رہے تھے، عرش پہ فرشتوں میں دھوم تھا. ہاں فرشتے عرش پہ کہہ رہے تھے ہاکذا یصنع اعداء علی ابن ابی طالب. علی کے دشمن کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو فرشتوں میں وہاں دھوم تھا. ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے. بہرحال محلے میں لوگوں کے گھروں میں گھسنا شروع کیا. اب کون گھسنے دے لہو لہان کتے کو؟ کون رکنے دے بدبودار کتے کو؟ تو جو جدھر گیا وہیں سے ڈنڈا، کہیں سے اینٹ، کہیں سے پتھر، کہیں سے لکڑی. بڑی مشکل سے بچتا بچاتا بھاگتا محلے سے چلتا رہا. اب حالت یہ ہے کہ آگے آگے کتا، پیچھے پیچھے لوگوں کا ہجوم. توجہ، بچتا بچاتا کسی طرح جا کر سنا، بس آخری مرحلے میں ہوں، بچتا بچاتا اپنے گھر میں گھسنا چاہا. اب اللہ جانے کون سماعت کے کس زینے پہ کھڑا ہے، کون تھک گیا ہے اور کون تازہ دم ہے. جیسے ان لوگوں سے بچتا بچاتا اپنے گھر میں گھسنا چاہا، بی بی نے جیسے دیکھا کتا داخل ہو رہا ہے، فوراً بی بی نے جوتا اٹھایا اور یوں دے مارا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب جیسے ہی بی بی کی جوتی پڑی منہ پہ، لوگ جو پیچھے پیچھے آ رہے تھے انہوں نے فوراً کہا بی بی نہ مارنا، یہ تیرا شوہر ہے. نہ مارنا، یہ تیرا شوہر ہے. اب اس نے فوراً انگلی دانت میں دبا لیا. میرا شوہر اور کتا. ہائے 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 ہائے. خدا کے لیے جاگ کر دو چار جملے آ. میرا شوہر اور کتا کہیں علی کو تو نہیں بھونکا. جو سلامت رہو، خدا سلامت رکھے. اللہ اکبر. جو صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میرا شوہر اور کتا. میں نے زندگی میں ایسی خطا تو نہیں کی. لوگوں نے کہا بی بی بات یہی ہے.
او علی کو بھونکنے والے خارش زدہ کتوں، ابھی بھی وقت ہے اپنی فطرت سنوار لو، کہیں وہی حشر نہ ہو جائے جو اس کتے کا ہوا۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ تو کیا کہا؟ میرا شوہر اور کتا، میں نے تو ایسی غلطی نہیں کی۔ لوگوں نے کہا بات یہی ہے بی بی۔ بس فوراً غصے میں آئے، گھر میں رسی تلاش کیا،